معزز سامعین، پیش خدمت ہے عبدالرب بھٹی کا مشہور ناول بدروح، جسے میں آپ سب کے سامنے اندھیری کوٹھی کے نام سے پیش کر رہی ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھے اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ ساجد اداس سا ناصر کی دکان پر موجود تھا۔ اسے اپنی ماں کی اندوناک موت پر ازحد دکھ تھا۔ وہ ناصر سے اداس لہجے میں بولا، یار ناصر، میرا خیال ہے میرے اس عمل کرنے پر شیطانی مخلوق میں غصے میں شگفتہ کے ذریعے میری ماں کو موت کی گھاٹ اتارا ہے۔ اب میں یہ عمل ہرگز نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر ناصر پریشان ہو گیا۔ اسے اپنے کام کی فکر لاحق ہونے لگی اور وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، ساجد، یہ تو کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہا ہے۔ عمل کو 12 روز بیت چکے ہیں، 7 روز باقی ہیں۔ اس طرح تم اپنی اور میری بھی ساری محنت ضائع کر دو گے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، ساجد بیزاری سے بولا۔ یار، کیا تم اس عامل رنگا ماتی کی بات بھول گئے جس نے کہا تھا کہ اس عمل سے شیطانی مخلوق کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا؟ بس صورت دیگر وہ تمہارے سارے خاندان کو موت کی گھاٹ اتار دے گی۔ ناصر نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ تو اب کون سا ہم اس کے شر سے بچے ہوئے ہیں؟ ساجد نے ناگواری سے کہا، اور پھر جیسے اچانک اسے خیال آیا تو وہ بولا، تمہیں ایک بات تو میں بتانا بھول ہی گیا۔ کیسی بات؟ وہ بات یہ ہے کہ میرے ابو ایک نیک بزرگ سے ملے تھے جو ٹہلی والے بابا کے نام سے مشہور ہیں۔ ابو نے انہیں ساری بات بتائی تھی۔ وہ ہماری اس پراسرار مسئلے میں خاطر خواہ مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے میرے ابو سے یہی کہا ہے جو عامل رنگا ماتی نے ہم سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ناصر جو بڑے غور سے اس کی بات سن رہا تھا بولا، یہی کہ ایک بھیانک شیطانی مخلوق کی بدروح ہماری جان کی دشمن بن گئی ہے۔ لہٰذا اب اسی نیک بزرگ نے ابو کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اس اندھیری کوٹھی کو ہم خرید کر اسے آباد کریں۔ ناصر اس کی بات سن کر چونک گیا، پھر چند ثانیے کسی الجھن آمیزی میں مستغرق رہنے کے بعد بولا، تو پھر کیا اب تمہارے ابو اس اندھیری کوٹھی کو خریدنا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس نے بتایا۔ کیا انہیں معلوم ہے کہ وہاں ایک قبر بھی ہے؟ ہاں، ٹہلی والے بابا نے ابو کو بتایا تھا کہ وہ اسی شیطانی مخلوق کی قبر ہے جس کی بدروح ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ ساجد نے کہا، مگر اس طرح تو الٹا تم سب لوگوں کی جان کو مزید خطرہ پیدا ہو جائے گا اور پھر ہمارا عمل بھی ادھورا رہ جائے گا۔ ناصر بولا، ایسا نہیں ہوگا۔ ٹالی والے بابا اس پراسرار راز کا کھوج اپنے علم کے ذریعے لگانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ تو پھر اس قبر کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ کیا اسے ڈھا دیا جائے گا؟ ناصر نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ ساجد نے نفی میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، انہوں نے سختی سے ہمیں اس قبر کی طرف جانے سے بھی منع کر رکھا ہے۔ ناصر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر جب ساجد چلا گیا تو وہ اسی وقت عامل رنگا ماتی کے پاس پہنچا اور اسے ساری بات بتائی۔ یہ بہت برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ساری باتیں بغور سننے کے بعد وہ تیز لہجے میں بولا، اگر ایسا ہو گیا اور وہ کوٹھی ساجد کے باپ تیمور نے خرید لی تو سارا عمل نہ صرف دھرے کا دھرا رہ جائے گا بلکہ الٹا اس کا نقصان بھی اسے بھگتنا پڑے گا۔ تم ساجد کو سمجھاؤ کہ وہ اپنے باپ کی کوٹھی خریدنے سے منع کرے، ورنہ تم بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ ویسے ساجد اپنے باپ کے اس فیصلے کے حق میں نہیں ہے کہ وہ اچھا بھلا اپنا گھر چھوڑ کر اس آسیبی اندھیری کوٹھی میں جا بسیں، لیکن اصل پریشانی کی بات یہ ہے کہ ساجد اپنی ماں کی موت کے بعد اس عمل سے بد دل ہو چکا ہے، اسی لیے اس نے وہ عمل آئندہ نہ کرنے کا پکا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناصر نے عامل رنگا ماتی کو اصل مسئلے سے آگاہ کیا تو عامل کے چہرے پر تشویش کے سائے مزید گہرے ہو گئے۔ تم اس بے وقوف لڑکے کو سمجھاؤ، اگر اس نے یہ عمل ادھورا چھوڑا تو پہلے سے زیادہ بڑی مصیبتوں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ میں نے تو بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے مگر اس نے میری بات ماننے سے اب صاف انکار کر دیا ہے۔ ناصر نے کہا۔ عامل رنگا ماتی ایک طویل ہنکاری بھر کے بولا، ٹھیک ہے، پھر مجھے ہی کوئی دوسرا طریقہ سوچنا پڑے گا۔ ماں کے انتقال کے بعد شگفتہ بالکل گھٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کا قاتل خود کو سمجھے ہوئے تھی، اگرچہ اس کے باپ اور بھائی ساجد نے اسے سمجھانے اور یہ تسلی دینے کی بھی کوشش کی تھی کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے اور یہ ساری کارستانی اس پراسرار شیطانی مخلوق کی ہے۔ شگفتہ کو اب اس بھیانک مخلوق سے نفرت ہو گئی تھی، شدید نفرت۔ یہی وہ جذبہ تھا جس سے مغلوب ہو کر اسے اپنی ماں کے روپ میں دیکھ کر غیر ارادی طور پر اس نے پیٹ میں چھری گھونپ دی تھی۔ لیکن ٹاہلی والے بابا کی ہدایت کے مطابق جب تیمور نے وہ اندھیری کوٹھی خرید کر اس میں شفٹ ہونے کا اعلان کیا تو ساجد اور شگفتہ اپنے باپ کے فیصلے پر شدید مخالفت کرنے لگے۔ ابو، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آپ بیل مجھے مار۔
سب سے پہلے شگفتہ نے مخالفت کرتے ہوئے باپ سے کہا۔ ساجد نے اپنی بہن کی تائید میں باپ سے یہی کہا، ہاں ابو، شگو ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ اندھیری کوٹی ہی تو بدروح کا مسکن ہے، وہاں تو وہ ہم سب کو بآسانی شکار کر لے گی۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، ٹہلی والے بابا کا ہے، تیمور بولے، اور وہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، ضرور انہوں نے کچھ سوچ کر اور اپنے علم کے بلبوتے پر ہی ہمیں یہ مشورہ دیا ہوگا جس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ نہیں ابو، معاف کیجیے گا، مجھے تو اس پراسرار معاملے میں وہ بھی بے بس ہی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے کوئی حتمی بات نہیں کی ہے کہ آخر اس خونی مخلوق کا خاتمہ کیسے ہوگا، شگفتہ نے سنجیدگی سے کہا۔ تیمور اپنے بچوں کی بات پر انہیں ملائمت آمیزی کے ساتھ سمجھاتے ہوئے بولے، دیکھو بچوں، ایسی باتیں مت کرو، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اور پھر ان کی قوت کا اس بات سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سب جانتے ہیں۔ کچھ بھی ہو ابو، ہمیں تو اس آسیبی کوٹھی میں رہائش اختیار کرنے کے تصور سے ہی ہول آ رہا ہے، ہم وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، ساجد نے قطعیت سے کہا، اور تیمور خاموش ہو گئے۔ یوں یہ معاملہ طوالت اختیار کرنے لگا، گھر میں اب ایک انجانے سے خوف کی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ شگفتہ سے باپ اور بیٹا دونوں ہی ڈرے ہوئے رہتے تھے کہ نہ جانے کب وہ انہیں بھی اس بھیانک مخلوق کے روپ میں دیکھ کر غلط فہمی میں ماں کی طرح چھری گھونپ دے۔ ساجد زیادہ پریشان تھا، اس پریشانی اور خوف جیسی فضا میں بجائے کمی آنے کے اضافہ ہی ہوتا رہا۔ اس شام ساجد اپنے دوست سے مل کر واپس گھر کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک ایک شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا، اس کے سامنے پراسرار عامل رنگا ماتی کھڑا تھا۔ وہ اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، تم نے یہ عمل ادھورا چھوڑ کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی موت کا سامان پیدا کر دیا ہے، تم نے مزید عمل کرنے سے کیوں انکار کر دیا ہے؟ ساجد پہلے تو اس کے تیور دیکھ کر ڈر گیا، مگر پھر ہمت کر کے بولا، میں اب یہ عمل نہیں کر سکتا، تمہیں ناصر نے نہیں بتایا کہ میری ماں کن حالات میں موت کا شکار ہوئی ہے؟ اس کی کوئی اور وجہ ہوگی، ان کی موت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، عامل نے کہا۔ اور بھلا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ میرے اس طرح عمل کرنے سے اس خونی مخلوق نے طیش میں آ کر انتقاماً شگفتہ کے ہاتھوں ماں کو قتل کروا دیا۔ ساجد نے ٹھوس لہجے میں کہا، یہ غلط ہے، تمہیں وہ عمل ہر صورت میں اب پائے تکمیل تک پہنچانا ہوگا، ورنہ تمہارے ساتھ میری بھی شامت آ جائے گی، تم اب اس عمل کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتے، اب باقی 5 ہی دن تو رہ گئے ہیں۔ عامل رنگا ماتی نے اسے گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مگر تمہیں آخر ہمارے مسئلے سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ میری مرضی، یہ میرا مسئلہ ہے، میں جانوں، تمہارا کیا کام ہے؟ تو تم ایسے نہیں مانو گے، اس کی ضد پر عامل رنگا ماتی نے عجیب نظروں سے اسے گھور کر دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ ساجد کو اس کی آنکھوں میں صفاقی کی چمک لہراتی محسوس ہوئی، اور چہرے پر کرختگی کے تاثرات بھی واضح طور پر ابھر آئے۔ اس وقت اتفاقاً آس پاس کوئی نہیں تھا، سناٹا طاری تھا۔ عامل رنگا ماتی نے ساجد کے چہرے کی طرف جارحانہ نظروں سے گھورتے ہوئے اپنی قمیص کے اندر ہاتھ ڈال کر جب باہر نکالا تو ساجد کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس پراسرار عامل رنگا ماتی کے ہاتھوں میں ایک تیز اور لمبے پھل والا چھرا دبا ہوا تھا۔ چھرے کے پھل کی چمک اور رنگا ماتی کی چمکتی آنکھوں کی صفاقی میں کوئی فرق نہ تھا۔ ساجد کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا تھا، اسے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، اسے یقین ہو گیا کہ یہ سفاک عامل آج اس کی جان لے کر ہی رہے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ عامل رنگا ماتی اس کی سراسیمہ نظروں کے سامنے چھرا گھماتے ہوئے صفاکی سے بولا، اگر تو نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھنا، میں یہ چھرا تیرے پیٹ میں گھونپ دوں گا، مجھے اسی وقت بتا وہ عمل تو پورا کرے گا یا نہیں؟ ساجد کے منہ سے خوف کے مارے آواز تک نہیں نکل رہی تھی، جبکہ عامل رنگا ماتی اسے اپنی خونی آنکھوں سے گھورے جا رہا تھا۔ اس نے چھرے کی نوک اس کی گردن پر چبھوتے ہوئے دوبارہ اپنی دھمکی دہرائی۔ ساجد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ہاں ہاں میں وہ عمل ضرور پورا کروں گا۔ اس کی بات سن کر عامل رنگا ماتی کے پتلے پتلے بدحیت ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس کے بعد اس نے چھرا اپنی قمیص کے اندر چھپا لیا اور غراہٹ آمیز آواز میں بولا، ایک بات تو کان کھول کر سن لو، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہیں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر اپنے راستے پر ہو لیا۔ ساجد کی جان میں جان آئی اور پھر وہ اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر پہنچا، اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر تیمور صاحب نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، تم پریشان کیوں ہو؟ خیریت تو ہے؟ جی ابو، پریشانی کی کوئی بات نہیں، وہ گھبرا گیا۔ تیمور صاحب تاڑنے والی نظر رکھتے تھے، جان گئے کہ ساجد کسی تشویش کا شکار ہے، لہٰذا انہوں نے بڑے شفقت بھرے لہجے میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دوبارہ پوچھا،
دیکھو بیٹا، ہم سب اس وقت بڑی عجیب و غریب مصیبت کا شکار ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے بتانے سے ہماری پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا تو بے شک نہ بتاؤ، لیکن اگر تمہاری پریشانی ہماری اس پراسرار مصیبت سے وابستہ ہے تو تمہیں اپنی اور ہم سب کی بھلائی کی خاطر چھپانا نہیں چاہیے۔ تیمور صاحب کے نرم اور سمجھانے والے انداز نے ساجد کو بالآخر ساری حقیقت آشکار کرنے کا حوصلہ عطا کر دیا، اور پھر اس نے ساری بات انہیں بتا دی۔ اتفاق سے اس وقت شگفتہ بھی وہاں موجود تھی۔ باتوں کے دوران چونکہ ناصر کا بھی ذکر ہوا تھا، اس لیے وہ چونکے بغیر نہ رہ سکی تھی، مگر وہ کچھ بول نہ پائی تھی۔ البتہ سوچنے لگی کہ اس سارے معاملے میں بھلا ناصر کا کیا کام تھا۔ تو یہ بات ہے۔ تیمور صاحب ایک پرسوچ ہنکاری بھر کر زیر لب بڑبڑائے، میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا، اور ناصر کو بھی۔ نہیں ابو، وہ بہت شفاق اور خطرناک آدمی ہے، ساجد نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بیٹا، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم مجھے ذرا اس کے گھر کا تو چل کر دکھاؤ، وہ رہتا کہاں ہے؟ تب شگفتہ نے کسی خیال کے تحت کہا، آخر پتہ تو چلے کہ وہ پراسرار عامل بھائی ساجد اور اس لڑکے ناصر کے ذریعے یہ پراسرار عمل کس مقصد کے لیے کروا رہا ہے۔ کیا ہوگا اس کا مقصد؟ تیمور صاحب نے غصے سے دانت پیس کر کہا، ان لوگوں کے ایسے شیطانی عملوں سے اچھی طرح واقف ہوں، وہ ضرور کوئی سفلی عمل کروانا چاہتا ہوگا ان دونوں سے، مگر ساجد بیٹے خبردار، اب تم مزید یہ عمل مت کرنا، ایسا نہ ہو ہم دوہری مصیبت کا شکار ہو جائیں۔ نہیں ابو، میں نے تو اپنے دل میں پکا تہیہ کر لیا ہے، آپ بے فکر رہیں، میں اس کی بات اب ہرگز نہیں مانوں گا، ساجد نے کہا۔ شگفتہ نے پریشان کن لہجے میں باپ سے کہا، ابو، آپ نے شاید ساجد بھیا کی بات پر غور نہیں کیا، اس عامل نے وہ عمل پورا نہ کرنے پر بھائی کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ ہاں، مگر میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا، ایسے لوگ صرف گیدڑ بھپکیاں دے کر خوفزدہ کرنا جانتے ہیں، اس پر عمل کرنا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ ساجد کی طرف متوجہ ہوئے اور پرجوش لہجے میں اپنے دونوں بچوں کو سمجھاتے ہوئے بولے، تم دونوں تو اب یہ بات اچھی طرح جان گئے ہو کہ یہ خوفناک اور شیطانی مخلوق ہم لوگوں کی دشمن بن چکی ہے، اور اگر ہم اس سے خوفزدہ ہو کر ہمت ہار بیٹھے تو وہ بآسانی ایک ایک کر کے ہم سب کو موت کی گھاٹ اتار دے گی۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی ہماری دستگیری فرمائیں گے۔ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، ٹہلی والے بابا اس بدروح کے بارے میں کھوج لگانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ جیسے ہی وہ اس بھیانک راز سے پردہ اٹھائیں گے، پھر وہی اسے نیست و نابود کرنے کے سلسلے میں ہماری بھرپور مدد کریں گے۔ لیکن یہ سب تبھی ہو پائے گا جب ہم اپنے اندر اس سے مقابلہ کرنے کے لیے حوصلہ اور ولولہ پیدا کریں گے، بالکل بے خوفی کے ساتھ۔ اتنا کہہ کر تیمور صاحب خاموش ہو گئے۔ باپ کی باتوں نے دونوں بہن بھائی کو کافی حوصلہ دیا تھا، اب ان کے چہرے خوف سے نہیں بلکہ ایک ولولہ انگیز جوش سے تمتما رہے تھے۔ ناصر کو اپنا معاملہ کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ساجد نے اس سے ملنا ترک کر دیا تھا، اگرچہ عامل رنگا ماتی نے اسے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے تسلی دی تھی کہ آج رات ساجد اس کے پاس آئے گا، کیونکہ وہ اس کی دھمکی سے خوفزدہ ہو چکا ہے۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن ساجد نہ آیا۔ ناصر کو تشویش ہونے لگی، اب کیا ہوگا؟ یہ عمل ادھورا رہ گیا تو بقول اس پراسرار عامل رنگا ماتی خود انہیں بھی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ پھر جب رات نصف سے زیادہ بیت گئی تو ناصر کی بے چینی فزوں تر ہو گئی۔ اسے پورا یقین ہو گیا کہ اب ساجد کبھی نہیں آئے گا، جبکہ آج رات کے عمل کو خالی بھی نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب وہ کیا کرے۔ تب اسے اور تو کچھ نہ سوجا، اس نے اسی وقت اس پراسرار عامل رنگا ماتی سے ملنے کا ارادہ کر لیا۔ دل کی لگن تھی اور کچھ اس پراسرار عمل کے ادھورا رہ جانے کا بھی انجانا خوف، چنانچہ وہ دل باندھ کر خاموشی کے ساتھ گھر سے نکلا اور رنگا ماتی کے ٹھکانے کی طرف چل دیا۔ رنگا ماتی کا گھر زیادہ دور نہ تھا، محلے سے نکل کر بڑی شاہراہ پر 40-50 قدم چلنے کے بعد ایک چوراہا آتا تھا، جس کے دائیں جانب والی سڑک پر وہ چھوٹا سا پسماندہ محلہ تھا جہاں بیشتر غریب غربا ہی رہتے تھے، وہیں رنگا ماتی کا گھر تھا۔ پہر طور ناصر تاریک اور ویران راستوں پر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے ٹھکانے پر پہنچا تو دروازے پر تالا پڑا دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گیا۔ کدھر چلا گیا؟ وہ یہ سوچ کر زیر لب بڑبڑایا، پھر الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ آج کی رات بغیر عمل کے گزر گئی تھی۔ وہ پریشان بھی تھا کہ جانے اب کیا ہوگا، آیا اب یہ پورا عمل شروع سے دہرانا پڑے گا یا پھر کچھ اور کرنا پڑے گا؟ تاہم اس نے اگلے دن دوبارہ عامل رنگا ماتی سے ملنے کا ارادہ کیا۔ اس نے حسب معمول صبح سویرے اٹھ کر دکان کھولی تو چونک پڑا۔ اس نے دیکھا کہ شگفتہ کے والد تیمور آ رہے تھے۔
چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی دکان کی طرف آ رہے تھے اور ان کے چہرے پر بھی سخت برہمی کے تاثرات تھے۔ ناصر اندر سے ڈر گیا کہ کہیں شگفتہ نے ان سے اس کی شکایت تو نہیں کر دی تھی، یا پھر ساجد نے رنگا ماتی کی دھمکی کے بارے میں انہیں ساری باتوں سے آگاہ تو نہیں کر دیا تھا۔ بہر طور وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پھر جب تیمور اس کی دکان کے قریب پہنچے تو ناصر نے نہایت ادب کے ساتھ انہیں سلام کیا۔ برخوردار، تم تو نہایت شریف لڑکے لگتے ہو، یہ تم کیسے خرافات میں پڑ گئے ہو؟ تیمور نے اسے گھورتے ہوئے برہمی سے کہا۔ ناصر فوراً سمجھ گیا کہ ساجد انہیں سب کچھ بتا چکا ہے، لہٰذا ذرا انجان بن کر کہا، میں سمجھا نہیں انکل، بات کیا ہے آخر؟ بات تو تمہیں اب پولیس ہی اچھی طرح سمجھائے گی، اور تمہارے اس عامل رنگا ماتی کو بھی، جس کے تم چیلے بن چکے ہو، اور میرے بیٹے ساجد کو اس بدبخت کے کہنے پر سفلی علم کے اندھے راستے پر چلانا چاہتے ہو۔ تیمور دانت پیس کر بولے۔ ناصر نے سوچا کہ اب خاموش رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا وہ بولا، انکل آپ غلط سمجھ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ ان دنوں کیسی پراسرار آسیبی مشکلات کا شکار ہیں۔ میں انسانی ہمدردی کے ناطے آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے رنگا ماتی نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی بدروح آپ کے خاندان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکی ہے، لہٰذا اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر اس خاندان کا کوئی فرد یہ عمل کرے گا تو اس بدروح کو قابو کر کے ہمیشہ کے لیے فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ تیمور نے بڑے غور سے اس کی بات سنی، اسے جانے کیوں ناصر کے لہجے میں سچائی محسوس ہوئی تھی، تاہم وہ بولے، اگر وہ عامل رنگا ماتی ہمارا اتنا ہی ہمدرد ہے تو پھر وہ یہ عمل زبردستی پورا کروانے کے لیے ساجد کے انکار پر اسے مار ڈالنے کی دھمکی کیوں دے رہا تھا؟ ناصر صاف گوئی سے ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے ذرا الجھ کر بولا، جی ہاں انکل، یہی بات مجھے الجھن میں ڈالے ہوئے ہے۔ تب تیمور معنی خیز مسکراہٹ سے بولے، برخوردار، وہ عامل رنگا ماتی ایک فراڈ معلوم ہوتا ہے، وہ اپنے کسی سفلی مقصد کے لیے تم دونوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، اس لیے میں نے ساجد کو سمجھا دیا ہے، اب تم بھی سمجھ لو کہ اس کا ساتھ چھوڑ دو۔ جی انکل، ہو سکتا ہے آپ بالکل درست کہہ رہے ہوں، ناصر نے دھیرے سے کہا اور اپنا سر جھکا دیا۔ تیمور اپنے دفتر کی طرف ہو لیے، مگر ان کے جانے کے بعد ناصر تذبذب کا شکار ہو گیا۔ تیمور کی یہ بات اس کے دل کو لگی تھی کہ اگر ساجد عامل رنگا ماتی کی بات نہیں مان رہا تھا تو پھر اسے ساجد کو ڈرانے، دھمکانے اور وہ پراسرار عمل پورا نہ کرنے پر جان سے مار ڈالنے کی دھمکی کیوں دے رہا تھا؟ کیا واقعی بقول تیمور صاحب اس کا کوئی اور شیطانی مقصد تھا؟ ناصر فطرتاً ایک ذہین اور سمجھدار لڑکا تھا، مگر شگفتہ کی محبت نے جیسے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معاف کر دی تھیں۔ مگر اب تیمور کے سمجھانے پر وہ اس بات پر غور کرنے لگا تو اچانک اس کے ذہن میں خیال ابھرا کہ کہیں ایسا تو نہ تھا کہ وہ عامل رنگا ماتی واقعی سفلی علوم کا ماہر ہو اور اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر خود اسے اور ساجد کو اپنے کسی گندے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اس شیطانی مخلوق کی روح کو قابو کرنا چاہتا ہو تاکہ وہ اسے اپنے تابع کر کے اپنے منفی مقاصد کے لیے استعمال کر سکے؟ اسے اپنا یہ خیال زیادہ پرمعنی لگا، تاہم اس نے رنگا ماتی سے ملنے کا ارادہ ترک نہ کیا تھا۔ وہ اب اس سے ساری حقیقت معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر اسے اس پراسرار معاملے سے کیا دلچسپی تھی۔ چنانچہ جب اس کے ماموں شفقت حسین دکان پر آئے تو وہ کسی بہانے سے دکان سے اتر گیا۔ وہ سیدھا عامل رنگا ماتی کے گھر پہنچا تو اسے دروازہ کھلا ملا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا تو اندر اسے غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ یکلخت وہ اپنے دل میں عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ پھر اس نے سامنے اجاڑ برآمدے میں بنے اکلوتے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ ناصر آگے بڑھا، پھر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تو وہ سر تاپا ٹھٹر کر رہ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی مارے خوف کے چیخ سی نکل گئی۔ سامنے تخت نما پلنگ پر عامل رنگا ماتی کا وجود اس طرح بے سود پڑا تھا کہ وہ سر کی طرف سے نصف نیچے جھول رہا تھا، دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے، آنکھیں کھلی پڑی تھیں، صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے۔ ناصر کا دل یکبارگی سائیں سائیں کرتی کن پٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ اس نے عقل مندی کی کہ فوراً خاموشی کے ساتھ واپس پلٹا اور مکان سے باہر نکل گیا۔ تیمور دفتر گئے ہوئے تھے، شگفتہ گھر پر اکیلی تھی۔ ٹہلی والے بابا سے لیا ہوا تعویذ انہوں نے شگفتہ کو دے دیا تھا۔ وہ جب بھی باہر جاتے تو وہ تعویذ اتار کر شگفتہ کو تھما دیتے تھے، جسے وہ اپنے دائیں بازو پر باندھ لیتی تھی، ورنہ جب وہ گھر پر ہوتے تو اپنے بازو پر باندھ لیتے۔ ٹہلی والے نیک بابا نے انہیں یہی تاکید کر رکھی تھی۔ ساجد حسب معمول باہر تھا، مگر اب وہ زیادہ باہر نہیں رہتا تھا، جلد ہی گھر لوٹ آتا تھا۔
شام کی 5 بجے کا وقت تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سمجھی ساجد آیا ہوگا، کیونکہ عموماً اس کے ابو دیر سے ہی آتے تھے۔ اس نے دروازہ کھول دیا تو چونک پڑی۔ سامنے اس کے ابو کھڑے تھے۔ اس نے باپ کو سلام کیا۔ تیمور اندر داخل ہوئے۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ شگفتہ جب اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو تیمور نے اسے مخاطب کر کے کہا، شگفتہ وہ تعویذ اتار کر تاقچے میں رکھ دینا، میں بعد میں باندھ لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ شگفتہ کو اپنے باپ کے تخاطب پر حیرت ہوئی، تاہم اس نے ایسا ہی کیا اور اپنے بازو پر بندھا ہوا تعویذ اتار کر تاقچے میں رکھ دیا۔ یہ تاقچہ اسٹور روم میں تھا۔ وہ جب اسٹور روم سے باہر نکلی تو دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ساجد ہوگا، وہ ہولے سے بڑبڑائی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی۔ دروازے پر ساجد ہی تھا۔ ابو گھر پر ہی ہیں، کہاں رہ گئے تھے تم؟ شگفتہ نے تنبیہ والے انداز میں کہا۔ ساجد گھبرا کر بولا، باپ رے مارے گئے، تم کہہ دینا کہ میں ابھی ابھی گیا تھا باہر۔ وہ بہن کی خوشامد کرتے ہوئے بولا۔ وہ مسکرا کر بولی، بے فکر رہو، ابو نے ابھی تمہارے بارے میں پوچھا ہی نہیں ہے۔ ساجد خوش ہو گیا، پھر دبے پاؤں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شگفتہ اپنے باپ کو چائے وغیرہ کا پوچھنے کی غرض سے ان کے کمرے میں گئی تو چونک سی گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ ابو کدھر چلے گئے؟ ابھی تو آئے تھے۔ اس نے الجھ کر سوچا۔ پھر دوسرے کمرے میں بھی دیکھ لیا۔ اس کے بعد وہ انہیں ابو ابو کہہ کر پکارنے لگی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اسے حیرت ہوئی۔ اس کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ ہو سکتا ہے ابو باہر نکل گئے ہوں، لیکن اس نے فوراً یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا، کیونکہ دروازے پر تو کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ اس کی پکار سن کر ساجد آ گیا۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اس نے بہن کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ابو پتہ نہیں کدھر چلے گئے اچانک، ابھی ابھی تو آئے تھے، اس نے جواباً پریشانی سے کہا۔ ساجد نے بھی پورے گھر میں باپ کو تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئے۔ تمہیں پورا یقین ہے کہ ابو آئے تھے؟ بالآخر ساجد نے بغور بہن کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ شگفتہ نے پورے یقین کے ساتھ اس بات میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ابھی ابھی تو آئے تھے، مجھ سے انہوں نے تعویذ اتار کر تاقچے میں رکھنے کو کہا تھا کہ بعد میں غسل کر کے وہ اسے باندھ لیں گے۔ اچھا؟ ساجد اس کی بات پر الجھ سا گیا، پھر ایک دم جیسے وہ خوفزدہ سے نظر آنے لگا اور شگفتہ سے بولا، شگو بہن، کہیں یہ اس آصیب کی کارستانی تو نہیں؟ اس نے ضرور تمہارے بازو سے تعویذ اتارنے کے لیے چال چلی ہوگی۔ بھائی کی بات سن کر شگفتہ لرز گئی، پھر کپکپاتی آواز میں بولی، بھائی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ ساجد خود بھی پریشان تھا، مگر بہن کو حوصلہ دیتے ہوئے بولا، شگو تو ڈر مت، میں ہوں نا۔ تم بھول گئی ابو نے ہمیں تاکید کی تھی کہ ہمیں جرأت اور بہادری کے ساتھ ان پراسرار حالات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے بھیا، مگر وہ تعویذ؟ تم ٹھہرو، میں تاقچے سے لاتا ہوں، ساجد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور پھر جب وہ اسٹور روم کی طرف بڑھا تو شگفتہ بھی اس کے عقب میں ہو لی۔ ساجد نے اسٹور میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازہ کھولا، یکلخت لاتعداد چمگادڑیں پھڑپڑاتی ہوئی برآمد ہوئیں اور ان دونوں کے چہروں سے ٹکرائیں۔ بے اختیار دونوں نے ایک تیز خوفزدہ سی چیخ ماری۔ شگفتہ تو بھاگ کر صحن میں آ گئی، مگر ساجد وہیں کھڑا بری طرح چیخنے چلانے لگا۔ بھائی کی چیخیں سن کر شگفتہ دوبارہ اس کی طرف بھاگی تو یہ دیکھ کر دہشت زدہ رہ گئی کہ ایک چمگادڑ ساجد کے چہرے پر چمٹ گئی تھی اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بڑے بڑے پروں کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شگفتہ بری طرح متوحش ہو گئی تھی، وہ رونے لگی تھی۔ ادھر ساجد کی حالت لمحہ بلمحہ غیر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ خونی چمگادڑ ساجد کے چہرے کے ساتھ چمٹی اس کے چہرے کو بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی، یہاں تک کہ ساجد کے چہرے سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ساجد پاگلوں کی طرح چیختا ہوا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ شگفتہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ساجد کی کس طرح مدد کرے، مگر جب اس نے دیکھا کہ بھائی کے چہرے سے بری طرح خون بہنا شروع ہو گیا ہے تو وہ اپنا خوف بھلائے اس کی مدد کو دوڑی۔ ساجد اب فرش پر گر گیا۔ شگفتہ کے سر پر جنون سوار ہو گیا۔ وہ آگے بڑھی اور جھک کر چمگادڑ کے پر کو پکڑ کر زور سے اچھال دیا۔ ساجد کا چہرہ بری طرح زخمی ہو کر مسخ ہو چکا تھا اور وہ تکلیف کی شدت سے تڑپے جا رہا تھا اور چمگادڑ فرش پر پھڑپڑا رہی تھی۔ شگفتہ فوراً بھائی کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ فرش پر پھڑپڑاتی ہوئی چمگادڑ اب تیزی کے ساتھ اپنی حیت تبدیل کر رہی تھی۔ ادھر جب شگفتہ اٹھ کر مدد لینے کے لیے باہر نکلنے کو اٹھی تو اچانک اس کی نگاہ چمگادڑ پر پڑی، مگر اب وہاں چمگادڑ کی بجائے وہی بھیانک صورت غیر انسانی مخلوق کوہان نکالے دھیرے دھیرے اس کی طرف رینگ رہی تھی۔ وہ اپنی موٹی سی دم تیزی کے ساتھ ادھر ادھر پٹک رہی تھی۔ شگفتہ کی مارے خوف کے چیخ نکل گئی۔
وہ اس آسیبی مخلوق کو اپنے اس قدر قریب پا کر گنگ سی رہ گئی تھی۔ اس کے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے تھے، قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کسی بھی لمحے زمین پر گرنے والی تھی۔ اس نے بڑی مشکلوں سے خود پر قابو پا رکھا تھا اور خوف سے پھیلی ہوئی آنکھوں سے اس آسیبی مخلوق کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ پھر جب وہ آسیبی مخلوق بالکل اس کے قریب پہنچ کر رکی تو اس نے کرہ انگیز آواز میں غراتے ہوئے اس سے کہا، میں تم سب کو ختم کر دوں گا، کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے بھائی کی بے وقوفی سے اب مجھے آہستہ آہستہ اپنی کھوئی ہوئی قوت دوبارہ ملنے لگی ہے۔ وہ بدروح ایک زوردار قہقہا مار کر ہنسی۔ ادھر شگفتہ کا پورا وجود خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ ادھر زمین پر پڑے ساجد کی اذیت ناک چیخوں نے الگ اسے حواس باختہ کر رکھا تھا۔ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ آسیبی مخلوق نے اپنے کوہان کو حرکت دی اور گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد فوراً دھوئیں میں تبدیل ہونے لگی۔ شگفتہ غیر ارادی طور پر دروازے کی طرف لپکی۔ دروازہ کھولا تو سامنے اپنے باپ کو پا کر اسے غش آ گیا۔ تیمور نے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ تیمور کے خاندان کی دشمن اس آسیبی مخلوق نے دوسرا وار بھی ان کے گھر کے ایک فرد پر بہت کامیابی سے کیا تھا۔ پہلے شگفتہ کے ہاتھوں اس کی ماں کو قتل کروایا، اس کے بعد اس نے ساجد کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ ڈالی تھیں۔ ساجد زندہ تو بچ گیا تھا مگر اب وہ ہمیشہ کے لیے نابینا ہو چکا تھا۔ تیمور کے خاندان میں یہ دوسرا بڑا اور اندھوناک سانحہ تھا۔ ساجد ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کا بازو تھا اور ان کے بڑھاپے کا سہارا تھا، مگر اب وہ بیچارہ خود دوسرے کے سہارے کا محتاج ہو گیا تھا۔ شگفتہ نے باپ کو ساری بات بتا دی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ ضرور اس آسیبی مخلوق کا ہی کام ہے، وہ دانت پیس کر غصے سے بولے۔ اس نے سب سے پہلے میرا بحروب بھر کر چالاکی سے تمہارے بازو پر بندھا ہوا تعویذ اتروایا، پھر اس کے بعد اس منحوس بدرو نے اپنا وار کر ڈالا۔ شگفتہ ایک بار پھر خود کو مجرم تصور کرنے لگی، تاہم اچانک اسے اس آسیبی مخلوق کی وہ دھمکی یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے بھائی ساجد کی بے وقوفی کی وجہ سے ہی وہ اب اپنی اصل قوت حاصل کرنے لگی تھی۔ جب اس نے یہ بات اپنے باپ کو بتائی تو ان کے چہرے پر مزید تشویش کن آثار پھیل گئے۔ پھر وہ پرسوچ لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے بولے، میرا خیال ہے یہ ساری کارستانی اسی بدبخت عامل رنگا ماتی کے اس پراسرار عمل کی ہے، جو ساجد اور ناصر دونوں مل کر اس اندھیری کوٹھری میں راتوں کو کرتے تھے۔ مگر ابو، وہ عمل تو ساجد بھائی نے چھوڑ دیا تھا۔ شگفتہ نے جیسے انہیں یاد دلایا، ہاں لیکن یہ دونوں بے وقوف آدھے سے زیادہ عمل کر چکے تھے۔ وہ پرخیال لہجے میں بولے۔ اگلے روز تیمور دفتر سے 2 گھنٹے پہلے ہی اپنی کار میں سیدھے ٹاہلی والے بابا کے حجرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں اپنا سارا دکھڑا بیان کیا۔ ٹاہلی والے بابا نے بغور ان کی بات سنی اور گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ اللہ تم لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک بدخصلت عامل کی وجہ سے اس بدروح کی ریشہ دوانیوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ در حقیقت وہ بدخصلت عامل اپنے مکروہ اور بھیانک مقاصد کی تکمیل کی خاطر اس بدروح کو اپنے تابع کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ پراسرار علوم کا ماہر ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس بدروح کو قابو کرنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں سوائے اللہ کے، لیکن اس کے لیے بہت طویل انتظار اور کڑی محنت کی ضرورت ہوگی۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ تیمور نے پریشان کن بے چینی سے کہا، بابا اب آپ ہی ہماری مدد کریں، ہمارا تو بدروح نے جینا دو بھر کر ڈالا ہے۔ آخر اس شیطان کی حقیقت کیا ہے، یہ کس طرح نیست و نابود ہوگی؟ تیمور کی بات سن کر ٹاہلی والے بابا نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے باریش چہرے پر پھیرا، پھر بولے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، وہی مسبب الاسباب ہے۔ میں نے پچھلی ملاقاتوں میں تمہیں بتایا تھا کہ یہ ایک شیطان کی بدروح ہے جس نے آج سے کئی سال پہلے خلق خدا کا جینا دو بھر کر رکھا تھا، پھر تمہارے ہی خاندان کے ایک نیک اور بہادر انسان نے اس کا خاتمہ کر ڈالا تھا۔ پھر کئی برس تک اس شیطان کی بدروح انتقام لینے کے لیے ویرانوں میں بھٹکتی رہی۔ اس وقت یہ بالکل بے بس تھی۔ پھر اس پراسرار علوم کے ماہر جو ایسی بے بس بدروحوں کو قابو کرنے کے لیے سفلی عمل اور جادو ٹونا کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی کسی عامل کے سفلی عمل نے اس بدروح کے شیطانی قوتوں کو مزید جلا بخشی اور اسے مہمیز کیا، مگر وہ خود بھی اس کے شر اور خونی پنجوں سے زندہ نہ بچ سکا، اور خود تو کمبخت جہنم واصل ہوا مگر اس بدروح کو آسیبی قوتوں سے ہمکنار کر گیا۔ وہ اتنا بتا کر چند ثانیے کو تھمے۔ تیمور بغور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر وہ بتانے لگے، یہ سب باتیں ہم نے 3 روز کی خصوصی ریاضتوں سے معلوم کی ہیں، اور اب اس کا ایک ہی حل ہے جو سر دست مختلف مرحلوں کا حامل ہے اور خاصا طویل بھی۔
ان کی بات سن کر تیمور جوش سے بولے، میں ہر مرحلے سے گزرنے کے لیے تیار ہوں بابا جی، آپ مجھے بتائیں۔ یہ سب باتیں ہم مرحلہ وار ہی تمہیں بتائیں گے، لیکن افسوس ہے کہ تم ابھی تک پہلا مرحلہ ہی سر کرنے میں ناکام رہے ہو، بابا نے کہا۔ تیموری سن کر گھبرا سے گئے، پھر الجھن آمیز حیرت سے مستفسر ہوئے، بابا میں کون سے پہلے مرحلے میں ناکام ہوا ہوں؟ تم شاید بھول رہے ہو کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ اس بدروح کو زیر کرنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں اس اندھیری کوٹھی میں بسیرا کرنا ہوگا جدھر اس کی قبر ہے، لیکن در حقیقت وہ اس کی قبر نہیں ہے، اسے ہلاک کرنے کے بعد وہیں گڑھا کھود کر دبا دیا گیا تھا، اور یہی غلطی ہو گئی، حالانکہ اس شیطان کو مارنے کے بعد فوراً جلا کر خاکستر کر دینا چاہیے تھا، یوں وہ جگہ عام لوگوں کی نظروں سے طویل عرصے تک اوجھل رہی تھی۔ برس ہا برس ویران پڑی رہنے والی اس اندھیری کوٹھی کا پراسرار آسیب ان دھڑکتے ویرانوں اور سناٹوں میں قوت پکڑتا چلا گیا۔ اب اس بدروح کے خاتمے کا پہلا مرحلہ یہی ہے کہ اس اندھیری کوٹھی کو آباد کرنا ہوگا، اور سب سے پہلے تمہیں اپنے خاندان کے ساتھ وہاں رہائش پذیر ہونا پڑے گا، پھر دھیرے دھیرے اس کوٹھی میں کرایہ دار بھی لا سکتے ہو، مگر خبردار، جس کمرے میں اس شیطان کو گاڑا ہوا ہے اسے اسی طرح پڑے رہنے دینا۔ تیمور نے حتمی لہجے میں کہا، میں اب سب سے پہلے آپ کی اس ہدایت پر عمل کروں گا، لیکن میرے بچوں کو اعتراض تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ وہاں ہم بالکل غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ غیر محفوظ تو تم لوگ اپنے گھر میں بھی ہو، بابا نے کہا۔ آپ نے درست فرمایا، میرا خیال ہے اب میں اپنے دونوں بچوں کو سمجھا لوں گا، تیمور نے پورے وثوق سے کہا، پھر رخصت ہو گئے۔